الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. محمد وعلى محمد صلوات شب عاشور ہے اور بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، تو بارگاہ رب العزت میں اس شب کے صدقے میں دست دعا ہوتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے تیرے دین کی راہ میں اپنی زندگیاں قربان کی۔ پروردگارہ ان کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی مشکلات آسان فرما، خصوصاً جو حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام نیک حاجتوں کو پورا کر۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مومنین و مومنات جو بیمار ہیں جن کے لیے خصوصاً التماس سے دعا کہی گئی ہے، پروردگارہ انہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ پروردگارہ مومنین و مومنات میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر۔ پروردگارہ جو گرفتار ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہا کر دے۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے حقیقی والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود کریم اس ذکر کے صدقے میں ہمارے علماء اعظام مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ صلوات محمد قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے توسط سے گفتگو کا سلسلہ سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور آج کوشش کر رہا ہوں کہ اس گفتگو کو سمیٹ دوں۔ کما حق ہوں جو اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیے تھی نہیں ہو پائی، اور نہ ہی اتنا جلدی اس موضوع کو سمیٹا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر
کما حق وہ گفتگو کی جا سکتی ہے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، باتیں سب وہی ہوتی ہیں، انداز گفتگو الگ ہوتا ہے۔ موضوع سے متعلق کسی حد تک باتیں گزارش کی گئی، ولایت نظام الہی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں گزشتہ مباحث کو بھی خلاصتاً بیان کر کے مزید جو باتیں رہ گئی ہیں انہیں خلاصہ کر دوں، تاکہ کسی حد تک آپ کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق ایک خاکہ بیٹھ جائے، تاکہ جب کوئی یہ کہے کہ الہی نظام کا مطلب کیا ہے تو وہ خاکہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہو وہ سامنے آ جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ نظام الہی یا نظام ولایت اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عرض کیا کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر نظام کے دنیا کا کوئی انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ طول تاریخ میں ابتدائے بشر سے لے کر کے آج تک تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں انسان ایک نظام کے تحت، ایک حکومت کے تحت زندگی گزارتا آیا ہے، چاہے وہ حکومت الہی حکومت رہی ہو یا وہ شیطانی حکومت رہی ہو، چاہے وہ نظام الہی نظام رہا ہو یا شیطانی نظام رہا ہو، چاہے وہ ولایت الہیہ رہی ہو یا ولایت شیطانیہ رہی ہو۔ ایک نہ ایک ولایت، ایک نہ ایک حکومت ہر دور میں رہی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مولا کائنات نے یہ بھی کہا تھا کہ حاکم کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، لا بد من حاکم، حاکم کا ہونا ضروری ہے، ولو کان جابرا، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ اگر حاکم عادل، اگر حاکم منصف اگر تمہیں میسر نہیں ہے، اگر اللہ کا حاکم اور اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ تمہارے اوپر حکومت نہیں کر پا رہا ہے کسی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ تم قانون کو بالکل ہی چھوڑ دو، تم نظام سے بالکل ہی الگ ہو جاؤ۔ تمہیں ایک نہ ایک حاکم اپنا بنانا ہی پڑے گا زندگی، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں لا بد من حاکم، حاکم کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر سماج میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے ایک نہ ایک حاکم کی ضرورت ہر دور میں رہے گی۔ ہاں انسان سماج سے نکل جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، کسی بیاباں میں چلا جائے، تنہا ایک گھر کے اندر بیٹھ جائے، گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے، تو ایسا انسان شاید یہ کہہ سکے کہ مجھے اب کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ کہہ سکے۔ یقین وہاں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خود انسان کو تنہا رہنے کے لیے بھی ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انسان تنہا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہے جس کے حوالے اس کا یہ وجود کیا گیا ہے، اور یہ وجود ایک معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مملکت ہے، ایک ملک ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اس سے نظر انداز کر کے اس بات سے صرف نظر کر کے کہ اس وجود کو جو اس کے حوالے کیا گیا ہے، اس کے پاس ایک پوری مملکت ہے، پوری حکومت ہے، پورا سسٹم ہے، جس کے اندر بہت سارے افراد اس کے پاس موجود ہیں، جس کی مثالیں میں نے ایک مجلس میں عرض کی تھی۔ اس سے صرف نظر کر کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان پیما ہوا انسان کے جسم کا پتلا اگر یہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر لے تو شاید یہ کہہ سکے کہ مجھے نظام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا جی سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ انسان سماج کے اندر رہتا ہے، چونکہ انسان ایک اجتماع کے اندر رہتا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اسے ہر دور میں ایک نظام کی ضرورت ہے، ہر دور میں اسے ایک حاکم کی ضرورت ہے کہ جو اس کے اوپر حکومت کرے، جو اس سماج کو کنٹرول میں رکھے، اس سماج میں نظم و نسق کو برقرار رکھے۔
آپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ تو ایک نہ ایک حاکم کو ہونا ضروری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، وہ حاکم عادل ہونا چاہیے یا ظالم ہونا چاہیے۔ اگر انسان ولایت الہیہ کا تابع ہے تو یہ کہے گا کہ وہ حاکم عادل ہونا چاہیے، وہ سرپرست عادل ہونا چاہیے، لیکن اگر اس نظام کے تحت نہیں ہے، وہ ولایت شیطانیہ کا ماننے والا ہے، تو پھر اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ عادل ہو یا ظالم ہو۔ لیکن ہر دور کا حاکم جب بھی کسی سماج پہ حاکم ہوتا ہے، وہ کبھی یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو حاکم نہیں بناتا ہے کہ میں ظالم ہوں۔ دنیا کا ہر نظام، دنیا کا ہر قانون جب بنایا جاتا ہے تو اسے ایک منبع کے اوپر بنایا جاتا ہے، بغیر کسی منبع کے، بغیر کسی ماخذ کے کوئی قانون نہیں بنتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جا کے دیکھیں جو قانون اساسی ہوتا ہے، اس قانون اساسی کو ایک منبع کے اوپر تشکیل دیا جاتا ہے، اور وہ منبع کیا ہے؟ وہ منبع یہی عدل ہے، یہی عدالت ہے۔ اور خود عدالت کا منبع کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا جائے ان لوگوں سے کہ جو قانون نویس ہیں، جو قانون بناتے ہیں، اسے قوہ مقننہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں، جو قانون بناتی ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم جو یہ قانون بنا رہے ہو اپنے ملک کے لیے، اس کا منبع کیا ہے، کس منبع کے اوپر، کس بنیاد کے اوپر تم قانون تحریر کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اس قانون کا منبع عدل ہے، ہم عدالت کے اوپر قانون بنا رہے ہیں۔ تو پوچھا جائے کہ عدالت کا منبع کیا ہے تو خاموش ہو جائیں گے۔ حالانکہ عدالت کا منبع انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کے اندر عدالت کی چاہت ہے، اور اس فطرت سے پردہ ہٹانے والی چیز وحی الہی ہے۔ اگر انسان وحی الہی سے دور ہو جائے تو یہ فطرت جس کے اندر عدل سے محبت پائی جاتی ہے اور ظلم سے نفرت پائی جاتی ہے، وہ فطرت دب جاتی ہے۔ پھر انسان کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اسے عدل سے محبت کرنا چاہیے اور ظلم سے نفرت کرنا چاہیے۔ اس کی مثالیں تاریخ انسانیت میں موجود ہیں۔ حاکم ظلم کرتے آئے ہیں اور پھر بھی انسان ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اسی کو مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اوپر اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آواز فطرت جو کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم بری چیز ہے اور عدل اچھی چیز ہے، وہ خاموش ہو گئی۔ لہذا تمام قوانین جو بنائے جاتے ہیں ان کا منبع عدل ہوتا ہے، اور عدل کا منبع فطرت انسانی ہے۔ چونکہ فطرت انسانی کی یہ پکار ہے کہ عدل قائم کیا جائے، لہذا قانون بنایا جاتا ہے تاکہ عدالت قائم کی جائے سماج میں، اور ہر حاکم آنے والا اسی قانون کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ عدل کے ماحول میں، یعنی عدل کو سامنے رکھ کر کے یا عدل کا سہارا لے کر کے وہ ظلم کرتا ہے، عدل کا سہارا لے کر کے یا عدل کی آڑ میں آ کر کے وہ ظلم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظالم ہی بنا کر کے سماج میں آتا ہے۔ کوئی ایسا حاکم آپ کو نظر نہیں آئے گا جو خود کو ظالم کہتا ہو، ہر کوئی خود کو عادل کہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس اپنے ملک کے قانون کو دکھائے گا کہ میرے پاس جو قانون ہے اس میں دیکھیں کہ یہ تو ظلم کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عدالت کے آڑ میں انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، الگ بات ہے، لیکن انسان کی پکار ہے عدالت۔ اسی لیے اللہ نے بھی اپنے جو نمائندے بھیجے ہیں ان کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں، ایک علم ہے، ایک عدالت ہے اور ایک مدیریت ہے، یعنی نظام چلانا بھی جانتا ہوا شخص۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ علم تو یقیناً آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی حاکم جب آئے گا تو وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اسے عالم ہونا چاہیے۔ مدیریت بھی اسے آنا ہی چاہیے، اگر مدیریت نہیں آتی ہے، اگر وہ نظام چلانا نہیں جانتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طریقے سے عقل اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ اسے عادل بھی ہونا چاہیے، غیر عادل نظام نہیں چلا سکتا ہے، اسے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ پر اللہ نے کہہ دیا ہے
اللہ نے کہا بھی اور جتنے نمائندے بنا کر کے بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے، وہ سارے کے سارے ان 3 شرائط کے حامل تھے۔ عالم بھی تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اور اس کے بعد نظام چلانا بھی جانتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے سکھا کے بھیجا تھا کہ تمہیں اگر میرے بندوں کے اوپر حکومت کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور جن جن نبیوں نے حکومت کی تاریخ گواہ ہے، کتنے خوبصورت انداز میں حکومت کی، کتنی بہترین مدیریت کے ساتھ حکومت کی۔ جناب سلمان، جناب یوسف تاریخ انبیاء کے اندر موجود ہیں کہ جن میں کتنے خوبصورت انداز میں دنیا کے اندر نظام الہی قائم کیا۔ اور اس کے بعد عدالت، اگر عدالت انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان حاکم ہو سکتا ہے، لیکن وہ حاکم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہوگا۔ دوسری 2 شرطیں عام ہیں، یعنی علم اور مدیریت، یہ 2 ایسی شرطیں ہیں جو عام ہیں، جو ہر حاکم کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شیطانی حاکم ہے، اگر کوئی شیطانی ولایت کا ماننے والا ہے، اس کے لیے بھی 2 شرطیں ضروری ہیں۔ جاہل نہیں حکومت کر سکتا ہے، اور جو مدیریت نہیں جانتا وہ حکومت نہیں چلا سکے گا۔ لیکن وہ بظاہر تو اپنے آپ کو عادل مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں عادل نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ہم انہیں عادل تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے گا، اس کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو علم اور مدیریت کے حوالے سے بحث نہیں ہے، صرف عدالت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے حکومتیں کرنے کی کوشش کی، نظام الہی قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب کچھ کر پائے اور کچھ نہیں کر پائے، چونکہ ہر دور میں جب جب اللہ کا نمائندہ آتا رہا، ان کے مقابلے میں ایک ظالم اور حاکم، طاغوتی حاکم موجود رہا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے جو آڑے آ جاتا رہا ہے، لہذا وہ کامیاب نہیں ہو پائے اپنی حکومت قائم کرنے میں۔ لیکن ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس مدیریت بھی تھی، ان کے پاس عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، لیکن حکومت نہیں کر پائے، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا بنایا ہوا ہر نمائندہ، میرا بھیجا ہوا ہر بندہ، میرا بھیجا ہوا ہر حاکم عادل بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا اور مدیریت بھی جانتا ہوگا۔ عادل ہونے کی شرط کہاں سے آئی؟ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم جب مقام نبوت پر فائز ہوئے، اس کے بعد مقام رسالت پر فائز ہوئے، پھر مقام خلت پر فائز ہوئے، اور آخر میں اللہ نے انہیں مقام امامت دیا۔ مقام امامت دیا، قرآن کی آیت موجود ہے، ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما۔ بہت منزلوں پر ان کا امتحان لیا گیا، اور انبیاء میں خاتم المرسلین کے علاوہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں، سب سے زیادہ مقامات اگر اللہ نے کسی نبی کو دیے ہیں تو جناب ابراہیم کو دیے ہیں، قرآن کے اندر اشارہ۔ تو جب مقام امامت بھی مل گیا انہیں، اس کے بعد جناب ابراہیم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا پروردگار جب تو نے اتنے سارے مقامات مجھے دے دیے ہیں اور اب آخر میں جو مقام امامت بھی مجھے دیا ہے، آیا یہ تمام الہی عہدے میری ذریت اور میری اولاد میں بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دعا کی ہے پروردگارا رکھنا ان الہی عہدوں کو میری ذریت میں بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً سوال بھی ہوا ہے اور دعا بھی ہوئی ہے۔ لیکن پروردگار نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرے عہدے ظالمین تک نہیں پہنچیں گے۔ وہاں لفظ ظالمین ہے کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دو ہی آیتیں اگر قرآن کریم میں ہوں اور اس کے علاوہ
الہی خلافت و امامت پر کوئی آیت انسان کے پاس نہ ہو. صرف یہ 2 آیتیں ہیں, صرف 2 آیتیں ہیں قرآن میں. انسان انہی 2 آیتوں سے الہی خلافت و امامت کو ثابت کر سکتا ہے کہ کس کا حق ہے. بہت آسان طریقے سے علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. صلوات پڑھنے کو جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس منصب الہی کو, چاہے وہ خلافت کا منصب ہو, چاہے امامت کا منصب ہو, یا نبوت اور رسالت کا منصب ہو, یا جو بھی الہی عہدہ ہے, وہ میری ذریت میں بھی آنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ میں نے تیری ذریت میں اپنا عہدہ رکھ تو دیا ہے, لیکن یہ عہدہ کس کو نہیں ملے گا جو تیری ذریت میں ظالم ہوگا. عہدی لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا ہے. ظلم کیا چیز ہے؟ دوسری آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک ظلم عظیم ہے. 2 آیتیں ہیں, دونوں کو پیش نظر رکھیں, اور اس کے بعد انسانی زندگی کے اوپر غور کریں کہ انسانی زندگی کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. بطور کلی علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ عقلی حصار ہے. اس کے علاوہ 5ویں صورت آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں. گزشتہ شب کی مجلس میں عرض کیا گیا 5ویں صورت آپ نہیں نکال سکتے ہیں. ایک شخص ہے, یا تو اس کی پوری زندگی مشرکانہ گزری ہے, ابتدا سے انتہا تک وہ مشرک رہا ہے, بتوں کی پوجا کرتا رہا ہے. اب مشرک جو ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. مشرک شرک کی 2 قسمیں ہیں, شرک جلی ہوتا ہے, شرک خفی ہوتا ہے. شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی الاعلان اللہ کے شریک کی پوجا کرتے ہیں, اللہ کا شریک مانتے ہیں. بت ہے, یہ بھی شریک خدا ہے. دوسری چیزیں ہیں, کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے, کوئی کسی حیوان کی پوجا کرتا ہے, کوئی چاند و ستاروں کی پوجا کرتا ہے. جو دنیا میں رائج مذہب ہے, دیکھتے ہیں ہم ان کے اندر کہ جنہیں مشرک کہتے ہیں, وہ کن کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ سب شرک ہے نا, شرک ہے. تو یہ شرک جلی ہے جو علی الاعلان لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں. ایک شرک خفی ہے, یعنی شرک خفی کا مطلب یہ کہ ظاہراً تو انسان اللہ کو ایک مانتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ دوسرے بت بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ پوجا کرتا ہے. انسان کے دل کے اندر, یہاں خفی کا مطلب باطن کے اندر, ظاہر نہیں ہے. ظاہر تو ہم مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ممکن ہے ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہو جس کی ہم پوجا کر رہے ہوں. اور معبود مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں, مختلف طرح کے. مثلا کوئی مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, مال و دولت سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ دل میں جگہ کر گئی. جب دل میں وہ جگہ کر جائے گی تو انسان کے لیے ایک بت بن جائے گی. پھر انسان اس کی پرستش کرنے لگتا ہے, چھوڑ نہیں سکتا ہے. بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مومن ہیں, ظاہراً نمازی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن مال و دولت کی جب بات آتی ہے تو نہ, یہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے دل کے اندر یہ مال و دولت ایک بت بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ انسان اس کی پوجا کر رہا ہے, اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے. جس طریقے سے آپ کسی کافر کو, کسی ہندو کی, یہ بات اس پتھر کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ ہمارا خدا ہم سے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان اگر اس کے اندر کوئی چیز بت بن کر کے بیٹھ جائے تو انسان اسے قطعاً نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ اقتدار کی محبت ہے. اقتدار بھی بعض انسانوں کے لیے, بعض لوگوں کے لیے ایک بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ظاہر تو نہیں ہے, ظاہر تو کرسی ہے, ایک عہدہ ہے, لیکن حقیقت میں جو اس کی محبت ہے وہ اس کے دل میں ایک بت کی شکل اختیار کر لیتی ہے, انسان اسے نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبود اس کے دل میں جگہ پائے ہوئے ہیں, اور انسان ان کی پوجا خواہ نہ خواہ کر رہا ہے, چاہے نہ چاہے کر رہا ہے. تو یہ شرک خفی ہے. تو دونوں قسمیں خارج ہو جاتی ہیں, دونوں قسمیں اس آیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں, ان الشرک لظلم عظیم. اور جو شخص مشرک ہے زندگی بھر, یعنی ابتدا سے انتہا تک,
وہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. تبھی اس آیت سے انسان الہی نمائندے کی عصمت کو بھی ثابت کر سکتا ہے. یعنی شرک سے مراد کہ انسان کی ابتدائی زندگی سے انتہا تک اگر وہ مشرک ہے تو وہ ظاہری شرک بھی ہے اور باطنی شرک بھی ہے. دونوں طرح کے شرک ہے. لہٰذا ایک انسان کی پوری زندگی مشرکانہ گزری ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی پہلی زندگی مومنانہ گزری ہو اور آنے بعد والی زندگی آدھی زندگی بعد کی کیا ہو مشرکانہ گزری ہو. مثلا انسان مومن تھا, اللہ پہ ایمان رکھتا تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, مرتد ہو گیا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلے مشرک رہا ہو اور بعد میں مومن بن گیا ہو, مسلمان بن گیا ہو. اور تیسری صورت, چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی مومنانہ ہو. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے؟ پہلی صورت پوری زندگی مشرکانہ, دوسری صورت آدھی زندگی مشرکانہ. اب آدھی کی دو قسم ہو جائیں گی, پہلی یا بعد کی, اور چوتھی صورت پوری زندگی مومنانہ. سمجھ گئے؟ بہت آسان سی بات ہے, اس میں کوئی فلسفے والی بات نہیں ہے. بہت آسان سی بات ہے. یا تو پوری زندگی مشرک رہا یا پوری زندگی مومن رہا, یا پھر بیچ کا ہے, آدھا مومن آدھا مشرک. اب پہلے مشرک رہا ہو یا بعد میں رہا. تو اس کے علاوہ پانچویں صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں, پروردگارا میری ذریت میں بھی اس عہدے کو رکھ. اب یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ نبی دعا کر رہا ہے جس نے ساری زندگی بتوں کا مقابلہ کیا. 17 سال کی زندگی میں بت خانے میں گئے, جا کے بتوں کو توڑا. اب اگر ایسا نبی دعا کرے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا جس کی ساری زندگی مشرکانہ گزری ہو, قطعاً دعا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا پہلا آپشن خود بخود خارج ہو جاتا ہے کہ جناب ابراہیم سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنی ذریت میں ایسے شخص کے لیے دعا کریں کہ جس کی ساری زندگی مشرکانہ گزری ہو, بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گزری ہو. وہ پہلے خود بخود ہی خارج ہو جائے گی. دوسری قسم کہ جس کی پہلی زندگی مومنانہ ہو, بعد کی زندگی مشرکانہ ہو, یہ بھی جناب ابراہیم کی دعا میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ آپشن یہ قسم کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا معیار اس کی آخری زندگی ہوتی ہے, نہ کہ پہلی زندگی. اگر کوئی پہلی زندگی میں مومن تھا, بعد میں کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو اسے مرتد ہی کہا جائے گا, اسے کافر ہی کہا جائے گا. اسے کوئی نہیں کہے گا یہ مومن آدھا مومن آدھا کافر ہے. آدھا آدھا نہیں چلتا ہے. اب اسے جو بھی کہے گا یہ تو کافر ہے, یہ تو مرتد ہے, اسے کوئی اب مومن نہیں کہہ سکتا ہے. لہذا ایسا شخص بھی خود بخود جناب ابراہیم کی دعا سے خارج ہو جاتا ہے. تو پہلے دو آپشن خود بخود خارج ہیں, ان کے سلسلے میں بحث ہی نہیں ہے. جو مشرک تھا وہ بھی خارج, اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں, اور جو پہلے مومن تھا بعد میں مشرک ہو گیا اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی, تو خارج ہو جاتا ہے. بچتے ہیں ہمارے پاس صرف دو آپشن. وہ یہ کہ انسان کی پہلی زندگی مشرک رہی ہو, مشرکانہ رہی ہو, اور بعد والی زندگی مومنانہ ہو گئی ہو. تو جو کہہ رہے ہیں پہلی زندگی مشرکانہ ہے, بعد میں ایمان لایا اور مومن ہو گیا. یا پھر وہ شخص کے جس کی پوری زندگی مومنانہ تھی, کبھی شرک نہیں دیکھا اس نے. تو یہ دو آپشن ہے جو جناب ابراہیم کی دعا میں آتے ہیں. قرآن کی دوسری آیت نے بڑھ کے کیا کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. یعنی ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے. یعنی جو مشرک ہے وہ ظالم ہے, جو ظالم ہے وہ مشرک ہے. اب جس کی زندگی میں کچھ دیر کے لیے بھی شرک رہا ہو, آدھی زندگی کو چھوڑیں, کچھ دیر کے لیے بھی شرک رہا ہو, چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک رہا ہو, چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو, دونوں کی بات آ رہی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مشرک رہا ہے تو قرآن کی نظر میں کیا وہ ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی
مشرک رہا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ ظالم ہے، اس تک اللہ کا عہدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ لمحے بھی شرک اختیار کیا ہو وہ ظالم ہے، اللہ کا عہدہ اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب خود مسلمان فیصلہ کرے کہ کس کی زندگی آدھی زندگی یا کچھ عرصہ مشرکانہ گزری ہے اور کس کی زندگی مومنانہ گزری ہے، خود عالم اسلام فیصلہ کرے۔ آپ عالم اسلام کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی تقاریر سنیں، جب بھی کسی صحابہ کا نام آتا ہے تو نام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ حضور یہ پہلے کچھ عرصہ کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں مومن ہوئے، لہذا پہلے اللہ ان سے ناراض تھا، بعد میں راضی ہو گیا، لہذا کہا گیا رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہی عالم اسلام کے اندر ایک ایسے شخص کا جب نام آتا ہے تو وہاں رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہیں بلکہ وہاں کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی وہاں تم نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا یا کرم اللہ وجہ کہہ دیا، حالانکہ دونوں صحابی ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، فرق کیا ہے؟ یہاں آپ نے رضی اللہ عنہ کہا، وہاں کرم اللہ وجہ کہا حضور یہ پہلے مشرک تھے، بعد میں مومن بنے، اور وہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بت کو دیکھا بھی نہیں، سجدہ کرنا تو دور کی بات، بت کے آگے جھکے نہیں، جن کے دل میں کبھی شرک کا گزر نہیں ہوا، لہٰذا انہیں ہم کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا چہرہ کبھی بت کے آگے نہیں جھکا ہے۔ تو اس لیے کہ ان کا چہرہ کبھی بت کے آگے نہیں جھکا ہے، انہیں ہم اس لیے کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں۔ تو خود فیصلہ کرو، قرآن نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اگر کسی کی زندگی میں ذرہ برابر بھی شرک رہا ہے، قرآن کی نظر میں وہ ظالم ہے اور اس تک الہی عہدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اس تک الہی عہدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر عہدہ کس کو ملے گا؟ جس کی ساری زندگی مومنانہ گزری ہو، جس نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب خود بتاؤ کہ رسول اسلام کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے کہ جو الہی منصب ہے، جو الہی منصب ہے، اس پر فائز ہونے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اسے حاصل ہے جو ظالم ہے، یا اسے حاصل ہے جو عادل ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بالکل واضح اور آشکار بات ہے، صرف 2 آیتیں اگر انسان قرآن کریم کے سامنے رکھے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مرسل اعظم کے بعد اگر کوئی منصب الہی پائے گا، منصب الہی کی بات ہے، عام منصب کی بات نہیں۔ اب مسلمان ہر روز اٹھتے ہیں، اپنے لیے ایک حاکم بنا لیتے ہیں، ایک خلیفہ بنا لیتے ہیں، یہ خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، یہ الہی عہدہ نہیں ہے۔ بات اس کی ہو رہی ہے کہ کون الہی عہدے پہ فائز ہے۔ اللہ کا عہدہ کس کو مل رہا ہے؟ اللہ کا عہدہ اسی کو ملے گا جو عادل ہے، جس کی زندگی میں ظلم کا گزر نہیں ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ خود کہتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب، ان کے علاوہ کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے بت کے آگے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو عزیزو، اللہ کا نمائندہ ہونے کا انہیں حق حاصل ہے، اور یہی ہیں جنہیں عالم اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حاکم ہونا چاہیے حقیقی معنی میں۔ تو نظام الہی قائم ہوگا، تو نظام عدل و انصاف قائم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ظالم آ جائے، قرآن کی نظر میں ظالم ہے، آپ چاہے اسے ظالم مانے نہ مانے، اس لیے کہ اس کی زندگی مشرکانہ گزری ہے اور قرآن نے شرک و ظلم سے تعبیر کر دیا۔ اب جو قرآن کی نظر میں ظالم ہے، اگر اس سے ہم عدل و انصاف کی توقع رکھیں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔
لہذا اللہ نے بروز اول یہ کہہ دیا کہ جو میرے نظام کے تحت چلے گا اس کا حاکم میں مقرر کروں گا، اس کا حاکم میں مقرر کروں گا، اور جس حاکم کو میں مقرر کروں گا وہ عادل بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ مدیریت بھی جانتا ہے۔ تو ائمہ معصومین کے بعد یہ سلسلہ اگر نظام الہی کا آگے بڑھتا ہے تو انہیں دنیا میں، انہیں عالم اسلام میں حاکم بننے کا حق ہے، جو عادل بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، اور جو مدیریت بھی جانتے ہیں۔ اور یہی تین چیزیں شرط ہیں ولی فقیہ کے لیے، ولی فقیہ کے لیے، ولی امر مسلمین کے لیے یہی تین چیزیں شرط ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ حدیث اما کان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفا لهواه محافظا لدینه مطیعا لامر مولا، اس کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اما کان من الفقهاء یعنی فقیہ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فقہا کی بات ہے، یعنی سب کے سب فقہا کو حکومت نہیں دی جا سکتی ہے، سب کے سب فقہا امر مسلمین نہیں بن سکتے ہیں، امیر مسلمین نہیں بن سکتے ہیں۔ اما من الفقہا، فقہا میں سے کوئی ایک ہوگا جس کے اندر یہ شرائط ہے۔ اما من الفقہا حافظا لنفسہ، جو اپنے نفس کا محافظ ہو، یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اپنے نفس کا محافظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے ایک بھی گناہ سرزد نہ ہو، مخالفا لہوا، اور خواہشات کا مخالف ہو۔ یہ خواہشات کون سی مراد ہیں؟ محافظ لفظ ہی وہیں پہ خواہشات آ جاتے ہیں اگر خواہشات حرام ہوں۔ تو یہاں مخالفا لہوا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائز خواہشات کا بھی مخالف ہو، ایسا نہ ہو کہ خواہشات اس کے دل میں بت بن کر کے بیٹھ جائیں۔ لہذا کہا مخالفا لہوا، کہ اپنی جائز خواہشات کا بھی مخالف ہو، اور اس کے بعد مطیعا لامر مولا، اس کی پوری زندگی اپنے مولا کی اطاعت میں گزرے۔ ہمارے سلامتی رہبر معظم سید علی خان نائب بلند تر صلوات۔ مطیعا لامر مولا، اور یہ فقیہ امر مولا کا تابع ہو، فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُوهُ، تو ایسے شخص کے تابع ہونا چاہیے عوام کو، ایسے شخص کے تابع جس کے اندر یہ شرائط موجود ہوں۔ اور وہ ہر فقیہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر فقیہ نہیں اس منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس منزل پر وہی فائز ہوگا کہ جو ان شرائط کا حامل ہو، اور ان شرائط سے عدالت سمجھ میں آتی ہے، اور عدل کی تعریف بھی یہی کی جاتی ہے کہ عدل ایسا ملکہ ہے کہ جو انسان کے اندر جب راسخ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے، نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ تو ایسا عالم اور ایسا عادل اور پھر مدیریت بھی جانتا ہو۔ بہت سارے فقہا ہیں جو عالم بھی ہیں، جو عادل بھی ہیں، جو متقی بھی ہیں، جو پرہیزگار بھی ہیں، جو تقویٰ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، لیکن ممکن ہے مدیریت نہ جانتے ہو، ممکن ہے وہ سیاسی حالات سے آشنا نہ ہو، لہذا مدیریت کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ تو جس علماء میں سے، فقہا میں سے جس فقیہ اور عالم دین کے اندر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہوں گی، وہی ولی امر مسلمین ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بگڑے بنائے وہی مولا ہمارا علی علی، وہی مولا ہمارا علی علی، سب کے سر کو جھکائے اور جبریل آئے، ہر گونجائے نعرہ علی علی، ہر گونجائے نعرہ علی علی، آگوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا غالب ہے، قدرت نے بنائے ہر شے پر تو پوری طرح سے غالب ہے، مردہ زندہ ہو کے آئے، سورج دوڑا دوڑا آئے جو تیرا
ولی امر مسلمین کہتے ہیں، یہ الہی نمائندہ ہے، اس سلسلے کے تحت قرار پاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جو تسلسل ہے امامت کا، جو تسلسل ہے نبوت و رسالت کا، یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، لہذا امر دیا گیا فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُوهُ، عوام کے اوپر واجب ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب یہاں انسان انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر انکار کرے گا تو ولایت الہیہ کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اگر وہ عادل کو نہیں مانتا ہے، اگر وہ عالم کو نہیں مانتا ہے تو پھر کس کو مانتا ہے؟ گویا عادل کا مخالف ظالم ہے، اگر عادل کو نہیں مانتا پھر ظالم کو ماننا پڑے گا، اگر عالم کو نہیں مانتا تو پھر جاہل کو ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں تو عزیزو، یہ ہے نظام ولایت، اور اسی سسٹم کے تحت اگر دنیا آگے بڑھے تو دنیا میں عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ہٹ کر کے کوئی دوسرا نظام قائم کر دے انسان تو وہاں پھر انسان عدل و انصاف کی توقع مت رکھے، وہاں پھر ظلم اور تشدد ہی نظر آتا ہے۔ وہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں اس نظام سے انحراف ہوا وہ ظلم و تشدد ہوا، جہاں جہاں انحراف ہوا تاریخ بھری پڑی ہے، اور کربلا کا واقعہ بھی اسی انحراف کی ایک کڑی کہ جہاں ایک طرف لوگ اس نظام الہی سے منحرف ہو کر کے دوسری طرف چلے گئے، جدھر بھی ایک حاکم تو ضرور تھا لیکن وہ حاکم نہ عالم تھا نہ عادل تھا، لہذا انحراف کا شکار ہو گئے اور ایک الہی نمائندے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، نہ صرف مقابلہ بلکہ اسے تہ دیگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے چلے ہیں 8 ذی الحجہ کو، تو جناب عباس علمدار حسینی بام کعبہ پہ گئے، کعبہ کی چھت پہ گئے اور تمام حاجیوں کو مخاطب کیا، تمام حاجیوں کو، اس لیے کہ 8 ذی الحجہ جس جس کو حج کرنا ہوتا ہے وہ مکے پہنچ جاتا ہے۔ بام کعبہ پہ گئے اور ایک عظیم خطبہ پیش کیا آپ نے، تاریخ میں لکھا ہے، اور ایسا خطبہ ہے جسے اگر انسان پڑھے تو عقل حیران ہو جاتا ہے۔ ہم جناب عباس سے صرف ایک ہی چیز سنتے آئے ہیں کہ آپ بہترین تلوار چلانا جانتے ہیں، ہم نے صرف ان کی شجاعت کے جوہر سنے ہیں، ان کے علمی کمالات ہم نے نہیں سنے اور پڑھے ہیں۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ لہذا جب بام کعبہ پہ گئے ہیں تو اتنا عظیم خطبہ دیا ہے کہ عقلیں پریشان ہو گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آنکھوں پہ آنکھیں ڈال سکے۔ پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، آپ جا کے تاریخ پڑھ لیجیے گا، مطالعہ کریے گا کیا کیا کہا ہے مولا نے۔ صرف ایک جملہ ہے کہ جس کے اندر عظمت حسینی کو اور عظمت ولایت کو بیان کیا گیا ہے۔ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، پہلا جملہ ہے اس خطبے کا۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مشرف کیا کعبے کو ان کے باپ کے قدموں سے۔ 2 ضمیریں استعمال کی ہیں، ایک کعبے کی طرف اور ایک امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ مسلمان کعبے سے مشرف ہوتے ہیں، یعنی کعبہ مسلمانوں کو مشرف کرتا ہے، کعبہ مسلمانوں کو مشرف کرتا ہے، جا کے بوسہ لیتے ہیں، مشرف ہو کے آتے ہیں۔ لیکن مولا عباس کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے کعبے کو مشرف کیا ہے، کعبے کو مشرف کیا ہے بقدوم ابیہ، مولا کی طرف اشارہ کیا، حسین کی طرف، کہ ان کے بابا کے قدموں سے۔ حالانکہ
خود بھی تو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، خود بھی امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کہ تعریف اس اللہ کی جس نے کعبے کو مشرف کیا میرے باپ کے قدموں سے، لیکن نہیں کہہ رہے ہیں۔ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں مت سوچنا ہم کعبے سے مشرف ہوئے ہیں، بلکہ ہم اس کی اولاد ہیں جس نے کعبے کو مشرف کیا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تم آج تک بتوں کے آگے سجدہ کرتے رہتے۔ یہ علی کا کمال ہے جس نے بت کو توڑ کر کے کعبے کو مشرف کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جہاں حسین ہوں وہاں عباس کی کوئی قیمت نہیں۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، بقدوم ابی ہے کہ ان کے باپ کے قدموں سے اے مولا آپ بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، انہی کے فرزند ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک مولا حسین ہے عباس کچھ نہیں۔ یہ عباس کہ جب تک حسین ہے عباس کی حیثیت ہی نہیں ہے، عباس کچھ نہیں ہے۔ عباس حسین کے سامنے خود کو نہیں منوا سکتا ہے۔ آج اس غازی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی تمنا تھی کہ قبضہ شمشیر کا ہاتھ آ جائے، جس نے زندگی اسی مقصد کے لیے گزاری کہ کربلا پہنچوں اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں۔ وہ حسرت رہ گئی، وہ تمنا رہ گئی، وہ آرزو رہ گئی۔ عباس تمنا پوری نہ کر سکے۔ روز عاشور جب سب چلے جاتے ہیں، سب اپنی جانوں کو مولا پہ نثار کر دیتے ہیں، تو وہ لمحہ آ جاتا ہے جب جناب عباس بھی مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آ کے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے مولا حسین اب اپنے اس غلام کو بھی عذر جہاد دے دیجیے۔ یہ وہ عباس ہے جس نے ہمیشہ آقا پکارا ہے حسین کو، اور ویسے غلاموں کی طرح آج بھی اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے آقا اذن جہاد دے دیجئے۔ تو حسین نے پلٹ کے کہا اے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو نا۔ لیکن غلام نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سردار ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حسین سمجھ گئے اب اجازت تو دینا پڑے گی، اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن مصلحت خدا بندی ہے کہ ایک مرتبہ خیام سے بچوں کے علاتش کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام نے کہا دیکھ نہیں رہے عباس بچے کتنے پیاسے ہیں، جاؤ پہلے ان کے پانی کا انتظام کرو پھر میدان جنگ میں جانا۔ عباس نے تلوار نیام میں رکھی، گئے خیام کی طرف، اس خیمے کی طرف گئے کہ جہاں پانی کی مشکیں جمع کر رکھی تھی۔ کربلا میں ایک ایسا خیمہ تیار کر رکھا تھا جس میں مشکیزوں کو لا کر کے رکھا جاتا تھا، اور جب جناب عباس اس خیمے کے قریب پہنچے، پردہ ہٹایا، کیا دیکھا کہ ننھے بچے ہیں جو مشکیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں، مشکیزوں کو سینے سے چپکائے رکھا ہے، اور صرف آواز دے رہے ہیں العطش العطش العطش۔ جب یہ منظر دیکھا عباس نے تو عباس سے برداشت نہ ہو سکا، کہا سکینہ لاؤ مشکیزہ لاؤ۔ جناب سکینہ بڑی مشکیزہ دیا، جناب عباس نے مشک لی، اس کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے بچوں اب خاموش ہو جاؤ، اب میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب مت رونا، اب کسی کے منہ سے العطش کی آواز نہیں آنا چاہیے، ابھی پانی آ جائے گا، کچھ دیر صبر کر لو۔ اس لیے
مجھ سے بے وفائی نہیں کی ہے عباس نے۔ جناب عباس نے مشکیزہ لیا ہے، سوار ہوئے ہیں، الوداع کہی ہے، کہا بچوں میں جا رہا ہوں، پانی لے کے آتا ہوں۔ مولا سے رخصت ہوئے، پانی لینے جا رہا ہوں، اور گئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس نہر کی طرف بڑھے ہیں، اس انداز سے گئے ہیں، اس تیزی سے گئے ہیں کہ ایک بھی تیر ان پہ پیوست نہیں ہوا، جبکہ دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، پوری تلاش اور کوشش میں تھے کہ عباس ترائی تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ شیر خدا کا شیر ہے، اس انداز سے گیا ہے کہ کوئی ان پہ تیر نہ چلا سکا۔ ترائی میں پہنچے ہیں، گھوڑے کو داخل کیا فرات کے اندر، مشکیزے کو بھرا ہے۔ مشکیزہ اتنا خشک ہو چکا تھا کہ پانی بھرتے ہوئے دیر لگ گئی، لیکن اس کے بعد چلو میں پانی لیا، عباس نے پیا نہیں۔ پانی لے کر کے چلو میں پھینک دیا عباس نے۔ عباس کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ ادھر سکینہ پیاسی ہے، ادھر بچے پیاسے ہیں، یہ عباس باوفا ہیں، پانی عباس نہیں پی سکتے ہیں۔ چلو میں پانی لے کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ مت سوچنا کہ فرات پہ عباس کا قبضہ نہیں تھا، عباس کے ہاتھ میں پانی نہیں لگا، اگر پانی لگ جاتا تو عباس ضرور پی لیتا۔ عباس نے دنیا کے لیے ثابت کر دیا کہ عباس بے وفا نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی کو پھینک دیا اور اس کے بعد مشکیزہ کو لے کے چلے ہیں۔ لیکن عزادارو، جس راستے سے آئے ہیں اس راستے پہ قبضہ ہو چکا ہے، لائنوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب عباس اس راستے سے واپس نہیں جا پا رہے ہیں۔ جناب عباس نے راستہ بدل دیا، اس راستے سے نکلنا شروع کیا کہ جدھر جنگل ہے، جدھر درخت ہے، جدھر جھاڑیاں ہیں، جہاں سے گزرنا بہت سخت ہے عباس کے لیے، اور دشمن کمین لگائے بیٹھے ہیں، کوئی درخت کے پیچھے چھپا ہے، کوئی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہے۔ اب عباس نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے ہیں، کوئی چھپ چھپ کے وار کر رہے ہیں، لہین چھپ چھپ کے وار کر رہے ہیں، کوئی اس درخت کے پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی اس جھاڑی کے پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی ادھر سے تیر پھینکتا ہے، کوئی ادھر سے تلوار مارتا ہے، کوئی ادھر سے نیزہ مارتا ہے۔ عباس نکلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ لمحہ آ گیا جب ایک لائن آگے بڑھا اور درخت کی آڑ لے کر کے ایک ضربت ماری۔ اب عباس کا بازو نہ رہا، ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ عباس نے دونوں چیزوں کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا اور آگے بڑھے۔ پوری کوشش ہے عباس کی، وعدہ وفا کر لے عباس، مگر قسمت میں نہ تھا۔ عزادارو، آگے بڑھ رہے ہیں، دوسرا شقی آگے بڑھا، اس نے پھر درخت کی آڑ لے کر کے دوسرا وار کیا۔ اب عباس کا دوسرا بازو بھی نرم، اب علم کو بھی سنبھالنا ہے، مشکیزے کو بھی پہنچانا ہے۔ کیا کرے عباس؟ ہاتھ نہ رہے عباس کے، مشکیزے کو دانتوں میں لیا، علم کو گھٹنوں میں سنبھالا اور آگے بڑھے۔ اب جھک رہے ہیں کہ کہیں سے تیر نہ لگے، کہیں سے تیر نہ آ جائے اور میری محنت ضائع ہو جائے، سکینہ مجھے باوفا کہہ دے۔ جا رہے ہیں عباس، لیکن عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ ہواؤں میں لہراتا ہوا تیر آیا، ایک مرتبہ مشق سکینہ میں پیوست ہوا، ادھر تیر کا لگنا تھا، عباس کی کمائی رائگاں ہو گئی، پانی کا بہنا تھا۔ اب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ جو لوگ کربلا میں گئے ہیں تو جانتے ہیں کہ عباس کے بازو اس طرف قلم
عباس نے وعدہ پورا کرنے کی کوشش نہ کی. میں آخری دم تک یہ پوری کوشش کروں گا کہ سکینہ تک پانی پہنچا دوں. عباس نے رخ موڑ دیا. جھک گئے ہیں, پانی سارا بہہ گیا ہے. ایک شقی آگے بڑھا, اس نے سر مبارک پہ گرز مارا. اب عباس کوڑے بنس مروا رہے ہیں. عزاداروں, جب کوئی بلندی سے گرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو نیچے رکھتا ہے تاکہ منہ کے بال نہ گرے, تاکہ سر کے بال نہ گرے. لیکن میرا باپ جب گھوڑے کی زین سے گرنا چاہتا ہے, کس کا سہارا لے؟ آزاداروں, منہ کے بال گرے. عباس نے آواز دی, یا حضرت کہا, اے بھیا کو پا لیجئے. ادھر آواز پہنچنا تھی کہ مولا نے کمر تھام لی. مولا نے کمر تھام کے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. اران ان کا سرا ظاہری وقت ہی لگی. اے عباس, اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. وقت ہی لگی. اب حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا. حسین کیسے پہنچے تمہارے راستے پہ؟ خدا حافظ بھیا, خدا حافظ. انا للہ و انا الیہ. ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس. Gracias.
Ya Abbas, 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 Ya Abbas. आगे मातम के लिए Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. یہ اللہ میں نشان آیا دلاور کا یہ اللہ میں نشان آیا دلاور کا آئیے اللہ میں نشان آیا دلاور کا یہ اللہ میں نشان آیا عباس دلاور کا یہ علم 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 نشان آیا عباس دلاور کا اپنے برادر کا یہ علم نشان آیا عباس دلاور کا یہ علم نشان آیا عباس دلاور کا یہ علم نشان آیا عباس دلاور کا جب اپنے برادر کا چہرہ زخمی دیکھا جب اپنے برادر کا یہ علم نشان آیا عباس دلاور کا یہ علم نشان آیا عباس دلاور کا معصوم علی اصغر کا